اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورہ سجدہ کی 24ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ امام ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں، اور خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مقام صبر پر وہ امام یا ائمہ ہوتے ہیں. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، وہ ہماری تمام آیات پر یقین رکھتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں تقریر کا آغاز کروں، باقاعدہ آپ لوگوں کو آواز بالکل صحیح آ رہی ہے؟ میری گونج سمجھ میں آ رہی ہے آواز؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حل نہیں. جب تک آپ درود بھیجیے محمد آل محمد. درود بھیجیے محمد آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں صحیح آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کیا اور امامت کے مسئلے پر موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. بہت ایک اشارتاً اور کنایتاً مختصر کہیے آپ ایک انداز میں مقام صبر امامت کس طرح سے امام تربیت فرماتے ہیں امت کی، اور شریعت سید المرسلین کو، سرور کائنات کی شریعت کو کس طرح سے امام معصوم بچایا کرتا ہے اور ائمہ نے بچایا. خطبہ امام سجاد کے کسی حد تک ایک ہی خطبہ تھا جو کوفے میں تھا، اور دوسرا خطبہ جو شام کے دربار میں مسجد جامع اموی میں امام سجاد نے دیا. اور یہیں سے جو عنوان ہے کربلا بنیاد اور نتائج کافی حد تک واضح ہو گئے. لیکن ایک اور مسئلہ وہ یہ کہ بنیاد سے لے کر نتیجے تک کا جو سفر ہے، اس کے بیچ میں ہے واقعہ کربلا، امام حسین کا سفر مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے اور کوفے سے پھر اہل حرم کا سفر اسارت کی حالت میں، قید کی حالت میں. جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی بنیاد اور نتائج، بنیاد واقعے سے پہلے ہوا کرتی ہے، نتیجہ واقعے کے بعد ہوتا ہے. یہ جو خود واقعہ ہو رہا ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یہ جو خود واقعہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس واقعے سے متصل ہونا. اب دیکھیے وہ
عجیب و غریب باتیں ہیں. اب وہ بہرحال خود بخود مجھے غلط باتوں کی طرف نہیں جانا کہ غلط نظریات کیا ہیں، لیکن بہرحال نوجوان بچے ہیں تو وہ کبھی کبھی فکری لحاظ سے اغوا ہو جاتے ہیں، کڈنیپ ہو جاتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ایک بڑے عجیب پریشانی کا شکار ہو رہتے ہیں. تو آپ زیارات کو دیکھیے. سب سے پہلی زیارت رجب کی زیارت. اچھا، موضوع زیارت معصومین نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ معصومین کو سمجھنا ہے تو خود معصومین کے فرامین کے ذریعے معصومین کو سمجھیے گا. لیکن یہاں صرف امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں 2-4 جملے، ایک زیارت عاشورہ سے اور دوسرا زیارت عرفہ سے عرض کروں گا، کیونکہ بہت سادے سے جملے ہیں لیکن بڑے گہرے جملے ہیں. نزدیک ترین جو زیارت آنے والی ہے مخصوص ایام کی، وہ ہے زیارت اربعین. اس کا بھی مطالعہ کر لیجیے. آپ کو اتنی لمبی چوڑی زیارت نہیں، تفصیل کے ساتھ مختصر سی زیارت ہے. اردو میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اردو میں پڑھنے میں لیکن خامی یہ ہے کہ آج بھی جو دعائے مکارم الاخلاق کے چند جملے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے تربیت کی آ کر، اور نتیجہ کربلا کا امام سجاد کے ہاتھ میں ہے کہ تشریح کریں، تفسیر کریں اس کی. لیکن دعائے مکارم الاخلاق جو اردو میں ترجمہ مجھے دکھایا گیا اور بتایا گیا، اس میں کافی چوک ہو گئی ہے، سہو ہوا ہے مترجم کے قلم سے. یقیناً جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، اور معصوم صرف 14 ہیں. اب اس سے بھی ان تقاریر کے دوران غلطی ہو سکتی ہے اور آپ سے بھی سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال تو میں نے کیا عرض کیا کہ چوک ہوئی ہے، سہو ہوا ہے مترجم کے قلم سے. لہٰذا اردو ترجمے میں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ غلطی مترجم سے ہو سکتی ہے. وہ بھی بیچارہ معصوم نہیں ہے، محنت سے ترجمہ کر رہا ہے، لیکن قلم کبھی کبھی غلط چل سکتا ہے، ذہن میں غلط معنی آ گیا. جب آپ زیارت عرفہ پڑھیے یا زیارت اربعین تو اس میں سید الشہداء بات کہاں سے چلی، کہاں آئی؟ بنیاد کربلا کی اور نتیجہ واقعے کے بعد ہوتا ہے، بنیاد واقعے سے پہلے. خود واقعہ کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. اب اس واقعے کے سلسلے میں کہا گیا کہ صاحب جو واقعہ کربلا پر چپ رہے وہ ملعون ہے، وہ ظالم ہے. یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا زیارت میں. بس دیکھیے، جو چلے گئے وہ حسینی تھے، جو رہ گئے انہیں کار زینبی کرنا ہے، ورنہ وہ یزیدی ہیں. بہت اچھا جملہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ. اور شاید کوئی میرا نوجوان دوست نعرہ لگانے کے لیے تیار بھی ہو اس پر، درود بھجوانے کے لیے، لیکن لگتا ہے کہ یہ 7-8 مجلسوں نے کچھ نہ کچھ الحمدللہ اثر کیا ہے. تو جملہ بڑا اچھا ہے. جو چلے گئے وہ حسینی ہیں، جو زندہ ہیں انہیں کار زینبی کرنا ہے، ورنہ وہ یزیدی ہیں. کس امام کا ہے؟ دینیاتی کتاب کے آخر میں آپ نے کسی امام کا اضافہ کیا اپنے ہاتھ سے تو اس امام کا ہے، یا 15ویں معصوم کا ہے. قرآن کی جلد پہ پینسل سے آپ نے کوئی آیت لکھی ہے، کتاب اصول کافی کے آخر میں آپ نے پینسل سے کوئی آیت لکھی ہے، حدیث، اس کا جملہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کو مبارک ہو. کہاں سے ہے یہ بات؟ کدھر، کہاں پہ آیا، کدھر سے آیا یہ جملہ؟ اور یہ کار زینبی ہے کیا؟ سید الشہداء کا کام کیا ہے؟ سید الشہداء نے کون سا ایسا کام کیا جو امام باقر نے نہیں کیا اور امیر المومنین نے نہیں کیا؟ سیرت امام ہے سرکار، سیرت امام. آپ اپنے ملک کے کسی پولیٹیشین کی جس کے نہ کردار کا پتہ، نہ دین کا، نہ ایمان کا، کتنوں کی گردنیں کاٹ چکا ہے، اس کی زندگی پڑھتے ہیں، 500 کتابیں پڑھتے ہیں. ویسٹ میں کیا لکھی گئی ہے، فلاں یونیورسٹی میں کیا لکھی گئی ہے، پنجاب کی یونیورسٹی، سندھ کی، بلوچستان کی، صوبہ سرحد کی، اور ناردرن ایریا میں جو ہے موقعین، انہوں نے پورے ملک کے موقعین کو چھانتے ہیں، کھنگالتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں فلاں پولیٹیشین سے سب سے وقی اور مستند کتاب میں نے تحریر کی ہے. یہاں پر آپ بینر پہ لکھے ہوئے نعرے، پوسٹر پہ وال چاکنگ، یہ کیا مطلب؟ وال چاکنگ تو یہ ان کا جو تعویذ بیچتے ہیں اپنے اللہ بابا ٹائپ لوگ. امام معصوم حجت خدا لسان اللہ ہے، خدا کی زبان ہے. خدا کی زبان کو آپ خدا کے علاوہ کسی سے مت سمجھیے، خدا کی زبان کو آپ کو سمجھنا زیارتوں سے سمجھیے. لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو سنا، چپ رہے، لعنت ہے نہیں، راضی رہے. تو مسئلہ کیا آ گیا؟ سورہ توبہ کیا، اذا نصحوا للہ ورسولہ. دل کی بات ہے کہ تم نے بھی واقعہ کربلا سنا، ہم نے بھی سنا، سب نے سنا. آپ نے کہا کہ مولا حسین کے ساتھ بہت غلط ہوا، کرنے والا ظالم، مولا حسین مظلوم. تو آپ پر لعنت نہیں ہے، آپ پر خدا کی رحمت ہے. چپ آپ بھی رہے، چپ میں بھی رہا، لیکن نعوذ باللہ میں نے کہا جو ہوا اچھا ہوا، مجھ پر لعنت ہے. تو خوب سمجھ لیجیے گا، خوب توجہ کیجیے. اگر دل کی کیفیت حسین کے ساتھ نہ ہو اور دل کی کیفیت حسین کے ساتھ، تو فرق سمجھیے. اب آپ زیارت کے ذریعے سمجھیے ذرا.
اور یہ چاکنگ واکنگ کے پیچھے جانا چھوڑیے، یہ کوئی منجن ونجن جو بیچتے ہیں بیچارے دیواروں پہ، فلانا منجن پیٹ کے درد کی فلانی گولی اور فلانا ہر بیماری کا علاج، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ خدا کی زبان ہے امام معصوم، ان کو سمجھیے، اپنے طرز تفکر کو بدلیے۔ اگر ٹھیلے سے کھانے کی عادت ہو جائے گی نا تو ماں جتنی محبت کے ساتھ پاک و پاکیزہ کھانا پکائے پھر پسند نہیں آئے گا۔ کیا بات ہے، یہ ٹھیلوں سے کھانے کی عادت، بیچارہ کوئی ٹھیلا لگاتا ہوگا سمجھ رہا ہوگا کہ مولانا مجھے کہہ رہے ہیں، نہیں، میرا مطلب ہے نظریات، کیونکہ امام نے، ائمہ معصومین نے کھانے کو تشبیہ دی ہے علم کے ساتھ، کیا بات ہے، اور وہ ایک الگ گفتگو ہے، خیر بہرحال۔ تو بات کیا ہو رہی سنیے، اگر دل امام حسین کے ساتھ ہے تو پھر کتنا ثواب ملتا ہے، اور دل امام حسین کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا گناہ ملے گا۔ اگر دل امام حسین کے مخالفت پہ اترا ہوا ہے، لعن اللہ امتا قتلت کا، جس نے قتل کیا لعنت ہو اس پر مولا، ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو اس قوم پر جس نے آپ کے واقعہ کربلا کو سنا اور اس پر راضی رہا، خوش رہا۔ حسین کے ساتھ جو ہوا علیاذ باللہ صحیح ہوا، ولعن اللہ امتا، کون آ گیا جس نے قتل کیا اس پر بھی لعنت، جو قتل کا واقعہ سن کے چپ رہا اس پر بھی لعنت۔ ابھی بنیاد کی بات نہیں ہو رہی، بنیاد گزر گئی، بنیاد ہے ظہر کا وقت، چلچلاتی دوپہر، پالان شتر کا ممبر، نتیجہ ہے وہی بنیاد، جو بنیاد ہے اس واقعے کا وہی نتیجہ ہے۔ عظمت خدیجہ، عظمت سیدہ بنیاد، بغض سیدہ بنیاد، بغض خدیجہ بنیاد، بغض رسول اللہ بنیاد، نتیجہ کیا ہے؟ محبت خدیجۃ الکبریٰ کو پھیلانا، محبت جناب سیدہ کو پھیلانا، پنجتن کے ساتھ مودت کو پھیلانا، تو یہ بنیاد ہے، نتیجہ بھی وہی ہے۔ اب آپ نے سنا واقعہ کیا ہو رہا ہے، واقعے کو سمجھیے آپ زیارت سے، جنہوں نے قتل کیا ان پر تو لعنت بھیج دی گئی، بات واضح ہے، اور جو لوگ سن کر خوش ہوئے، راضی رہے، کچھ نہ بولے، ان پر بھی لعنت بھجوا دی گئی۔ اب ایک تیسرا گروہ بھی ہے، اور اس 3 گروہوں میں 3 گروہ ہیں، یعنی کل 5 گروہ ہوئے اس جملے کی روشنی میں، صرف اس جملے کی، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فرضیت پہ سنا اور راضی رہے۔ اگلا جملہ سنیے، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً، کیا فرمایا؟ الجمت وتنقبت وتحیعت، لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر لگامیں کسیں، مولا حسین پر تلوار چلائی، تیر چلایا کہ نہیں چلایا، بات یہ نہیں ہو رہی، تمہارا دل کیونکہ مخالف ہے حسین کی نفرت میں، لگام بھی کسو گے اگر گھوڑے پہ تو لعنت ہے۔ وہ اسرجت، جنہوں نے اپنے گھوڑوں پر زین رکھی مولا حسین کے قتل کی خاطر، قتل نہیں کیا، زین رکھی، ان پر بھی لعنت۔ وہ تحیعت، اور جنہوں نے کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو مہیا کیا، کیا مطلب کسی بھی لحاظ سے مہیا کیا؟ یہ میں کسی بھی لحاظ کا معنی کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہاں پر حذف مفعول ہے، کس لحاظ سے مہیا کیا، کس لحاظ سے تیار کیا، زیارت نے نہیں بتایا، کسی بھی لحاظ سے تم نے تیار کیا ہو، حتیٰ یہ سوچا جب یہ لشکر واپس آئے گا نا قتل کر کے مولا حسین کو، استقبال کے لیے جائیں گے خوش ہو کر، حتیٰ تم نے کہا کہ جب اس کی قافلہ آئے گا تو ہم ان کی توہین، تحیات، مہیا ہونا، فراہم کرنا، کسی بھی لحاظ سے کہاں تک، ان سب پر لعنت ہے۔ تو آپ نے دیکھا اگر نفرت ہو، الجمت و اسرجت و تنقبت لقتال کا، مولا حسین جس نے بھی آپ کے ساتھ یہ 3 کام کیے، قتل میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا وہ بعد کی داستان ہے، لیکن اس نے ابھی کوفے سے چلا، بصرے سے چلا، گھوڑے پر زین کسی، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی، مہیا کیا، تنقبت یعنی کسی بھی طرح سے کوشش کی، ہیلے بہانوں سے کہ کسی طرح حسین قتل ہو جائے، نہیں کر پایا، یہ اور بات ہے، نہیں کر پایا یہ اور بات ہے۔ قاتل پر بھی لعنت جو تیار کر رہا اس وقت، کیوں ہے یہ؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں بغض ہے مولا کا۔ تو پروردگار ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو نظر میں رکھتا ہے، مولا حسین کی مخالفت میں بھی اور محبت میں بھی۔ اب آئیے چلیے آپ، جس کا دل حسین کے پاس گروی رکھایا جا چکا ہے، یہ تو ان کی بات تھی کہ جن کے دل میں بغض ہے مولا کا، اب ان کے پاس چلیے کہ جنہوں نے اپنے دل کو گروی رکھا دیا مولا حسین کے قدموں میں، نہیں، جملہ صحیح نہیں ہے، جنہوں نے حسین کی ذات میں، مولا کی ذات میں، سید الشہداء کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، اب ان کی بات نہیں، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کروں کہ جو حسین کی روح ہے،
ابو الفضل عباس. درود دیجیے بارگاہ میں شہزادہ. یہ کہنا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے کہ محبت کرتے تھے، یعنی مرضی حسین ابو الفضل عباس. تو وہاں بغض کی حالت دیکھیے، یہاں محبت کی. لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات. حضرت امام باقر اپنے چچا کے لیے فرما رہے ہیں، چچا عباس لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا. وہ تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. جس نے آپ پر تیر چلائے نظام نہیں، جو آپ کے اور فرات کے درمیان آیا جب آپ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فرات کی سمت جا رہے تھے، جو آپ کے رستے میں حائل ہوا. امام باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک سوال ہے، یہ جو آپ کے چچا کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا، اس نے آپ کے چچا پر تیر چلائے؟ نہیں. نیزہ مارا؟ نہیں. تلوار چلائی؟ نہیں. کیا کیا؟ ہمارے چچا کے گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی. تو محبت اور نفرت کو سمجھیے. یعنی آپ کا دل اگر کربلا میں حسین ابن علی کی مرضی کے ساتھ ساتھ ہے تو اس دنیا میں بھی ساتھ ہے، وہاں پر بھی ساتھ ہے. اگر مولا عباس کے گھوڑے کی اسب کی فرس کی رفتار کو کوئی کند کر رہا ہے، سست کر رہا ہے، آپ مولا عباس کے ساتھ اس وقت ذوالجنہ کے ساتھ ساتھ تھے یا قاتل کے ساتھ تھے؟ اگر ادھر تھے تو یہ جو کربلا کی بنیاد اور نتیجہ یہ الگ بات ہے. خود جب واقعہ ہو رہا ہے اور جب یہاں پر بات آئی تو میں ہمیشہ کئی دفعہ میں نے بتایا، اور نوجوان بچے جو ہیں ان کو یہ واقعہ پتہ ہے، کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اشارہ کروں گا کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ تھے، کربلا میں آپ ساتھ تھے. اس وجہ سے کہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں واقعہ ہے، جب مولا کائنات کو ایک جنگ میں فتح نصیب ہوئی تو ایک صحابی آیا کہنے لگا لئی تاخی فلان شہد، کاش میرا فلاں بھائی زندہ ہوتا تو آج موجود ہوتا جنگ میں تو بڑا خوش ہوتا. تو مولا کائنات نے پوچھا کہ ہوا آخی کا نا معانا، تیرے بھائی کی دل کی آرزو ہمارے ساتھ تھی. یہ اہم نہیں ہے کہ تیرا بھائی ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کی اس نے یا نہیں کی. اب یہ بھی بڑا عجیب جملہ کہہ دیا میں نے. مطلب یہ کہ اگر امام بلا رہے ہیں تو جانا پڑے گا، واجب ہے جانا. یعنی وہ مر گیا، موت آ گئی، اسے انتقال ہو گیا، وہ کہیں دوسرے مقام پر ہے، دنیا میں سفر ہے، مسافرت کی وجہ سے نہیں آ سکا، کوفے کی ناکہ بندی ہے، بہت سے صحابی امام حسین علیہ السلام کے نہیں آ سکے، مجبور ہو گئے، نہیں نکل پائے. کوئی فائدہ نہیں تھا ان کے آنے کا، کیونکہ مطلب ممکن نہیں تھا ان کا، فائدہ سے مطلب ممکن نہیں تھا. وہ جو بھی کوشش کرتے، کوفے کے دروازے بند ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکتے. تو جو بیچارے نکل پائے کوفے کے صحابی وہ نکل کر آ گئے، جیسے حبیب ابن مظاہر جیسے اور دیگر صحابی. کوفے کے کافی صحابی ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا کے واقعے میں. لیکن یہاں پر جب مولا کائنات سے پوچھا کہ مولا لئی تاخی فلان شہید، میرا فلاں بھائی ہوتا آج دیکھتا اس واقعے کو، آپ کو جمل میں فتح نصیب ہوئی، تو مولا نے کہا کہ ہوا آخی کانا معانا، تیرے بھائی کے دل کی آرزو میرے ساتھ تھی کہ نہیں تھی؟ اس نے کہا نعم، جی مولا ساتھ تھی. کہا لقد شہدنا، وہ ہمارے ساتھ تھا جنگ میں. تو آپ اپنی قدر و قیمت کو سمجھیے. یہ جو آئمہ نے آپ کو، آئمہ نعوذ باللہ ابز گفتگو کرتے ہیں یا کسی غزل کو شاعر کی طرح ہے کہ قافیہ ڈھونڈنے کے لیے ردیف کے لیے ہر لفظ کو لا رہے ہیں، غزل کے اشعار زیادہ ہو جائیں تو ہر مطلب اس میں کہا جا رہا ہے. یہاں پر مخمل کی چادر میں ہیرے جواہرات ٹانکتے ہیں ائمہ معصومین، ان کی فصاحت و بلاغت ہے. تو جب پانچویں امام یہ بتا رہے ہیں کہ لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات، کہ جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا اس پر لعنت، یعنی ہماری محبت میں کسی چیز کو کم مت سمجھنا اور ہماری نفرت کرتے وقت کسی چیز کو معمولی مت سمجھنا. ماتھے پر بل نہ آئے، ہمارا جو اتنی دفعہ بلا ہے، ہمارا کسی نے کیا بگاڑ دیا. سرکار یہاں تو دنیا ہے، کبھی کسی کی حکومت کبھی کسی کی. جب ہوگی قاسم النار والجنہ کی حکومت پل صراط کے اس طرف، تب پتہ لگے گا حسین ابن علی سے محبت معنی کیا رکھتی ہے. لہٰذا جب ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں فاصبح رسول اللہ بک موتورا، مولا حسین آپ کے قتل کی وجہ سے رسول خدا قتل کیے گئے. آپ کے قتل کے بعد وجہ سے رسول خدا کو تنہا کر دیا گیا. آپ کے قتل کی وجہ سے دین اسلام یتیم ہو گیا. اگر اس طرح کے جملے ملتے ہیں تو واقع کربلا کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مولا حسین آپ پورا کا پورے 72 شہید، کم ترین تعداد.
پورے کے پورے 72 شہید، اور بنی ہاشم کی تمام خواتین، امام سجاد کے خطبے. یہ خورشید نظام کربلا سید الشہداء ہیں، اور اس کے گرد جو چکر کاٹنے والے چاند ہیں یا ستارے وہ مستورات اہل بیت امام سجاد اور تمام کے تمام اصحاب امام حسین. لہٰذا کربلا کا واقعہ کی بنیاد میں نے بتائی، نتائج بتائے، محور کون ہے واقعہ کربلا کا؟ ذات سید الشہداء. کون سی سید الشہداء کی ذات؟ وہ سید الشہداء کی ذات نہیں جو آپ کے نبی کا نواسا ہے، وہ سید الشہداء کی ذات نہیں کہ جو علی و فاطمہ کا فرزند ہے، بلکہ وہ سید الشہداء جو پنجتن کا آخری تن ہے، جو وارث انبیاء ہے، جس کی ذات میں رسول کی تصویر نظر آتی ہے، جو رسول کی تمام انسانی صفات، روحانی صفات، کمالات کا وارث ہے. اگر آپ کو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں کوئی غیر مسلم پوچھے تمہارا رسول کیسا تھا، تو آپ قرآن کھول کے مت بتائیے، کہیے دیکھو اس کو دیکھ لو، سمجھ لو رسول کو دیکھ لیا. ہم اس حسین پر ایمان رکھ کے گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا جب محور حسین ابن علی کی ذات ہے تو نہ کربلا اپنے مقام سے دائیں سے رکھ سکتی ہے، نہ بائیں کی طرف ہٹ سکتی ہے، نہ کربلا کو آپ بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں، نہ پستی کی طرف، کیونکہ کربلا متصل ہے، جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ؟ سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بنیاد، نتائج، بات ہو رہی ہے. خود اس واقعے کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ زیارت عرفہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسأل اللہ، پروردگار امام حسین میں آپ کی قبر کے پاس کھڑا ہوں، فاسأل اللہ، میں خدا سے سوال کرتا ہوں، بالشأن الذی لک عندہ وبالمحل الذی لک لدیہ، جو آپ کی اہمیت ہے نا خدا کی نگاہوں میں، اس کے صدقے میں خدا سے سوال کرتا ہوں، اور جو آپ کا مقام ہے خدا کے پاس. اب ہم اور آپ سر پٹکتے رہیں صبح تک نہیں، اگلے محرم تک، کہ حسین کی اہمیت اور حسین کا مقام، یہ دو چیزیں کیسے ہو گئی؟ یہ دو چیزیں زیارت عرفہ کے مطابق. اسأل اللہ بالشأن الذی لک عندہ وبالمحل الذی لک لدیہ، جو آپ کا مقام ہے خدا کے پاس اور جو آپ کی اہمیت ہے خدا کی نظر میں، ان دونوں کے ذریعے میں سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ مجھے کار زینبی کرنے دے، مجھے کار حسینی کرنے. کہاں سے کار حسینی؟ کسی ماں نے پوچھا کسی عالم دین سے، مولانا یہ بتائیے کوئی ایسا عمل کہ میرا بیٹا امیر المومنین کی طرح بہادر ہو سکے. میں نے کہا بی بی یہ آپ، جب مجھے بتایا گیا واقعہ، میں نے کہا کہ یہ آپ وہ چیز مانگ رہی ہیں جس کی حضرت عباس تمنا کرتے ہوئے امام سجاد دنیا سے چلے گئے. واقعات موجود ہیں، امیر المومنین کے سامنے تمام ائمہ خاضع اور خاشع ہیں. امام سجاد فرمانے کہاں میرے جد علی مرتضیٰ کی عبادت، کہاں میری عبادت. جو سید سجاد امیر المومنین تک نہ پہنچ پائے وہ قیامت کے میدان میں سید الساجدین ہے، جو نہ پہنچ پائے وہ سید الساجدین ہے. آپ امیر المومنین کیا مطلب؟ یہ کیا عجیب قسم کے نظریات ہیں کہ میرا بیٹا، میرا بچہ بہادر ہو جائے امیر المومنین کی طرح. آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ امیر المومنین نہیں ہوگا، آپ کا مرج تقلید ہو گیا. 4 کتابیں پڑھ کے وہ کسی مقام تک پہنچ جائے گا، آپ کے ممبر پہ بیٹھنے والا ذاکر ہو گیا، سر پہ امامہ ابا قبا. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے. مولانا آپ مراجع کی توہین کرتے ہیں. دیکھیے سرکار، آپ توہین سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے رہیے. یہ جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، آپ کے صف اول کے مراجع تقلید کے سامنے لوگ کر آ چکے ہیں، انہوں نے بالکل خوشی کا اظہار کیا اس پر. تو میں نے کہا نا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کس مرجع تقلید کی تقلید کرتے ہیں، کس نابلد اور ناکج فہم عاقبت نا اندیش مولانا کے ذریعے اپنے مرجع تقلید سے متصل ہوتے ہیں. اس پر خیر منائیے، ہر روز اپنے لیے خود فاتحہ پڑھ کے سویا کیجیے. تو آپ مذاق مت سمجھیے ان چیزوں کو، مذاق مت سمجھیے. صفن کانہم بنیان مرصوص، کربلا کے شہداء ہیں. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ عرفے کی زیارت. سوال کرتا ہوں تجھ سے حسین ابن علی کی جو عظمت تیری نگاہوں میں ہے اور حسین ابن علی کی اہمیت جو تیرے سامنے ہے، یعنی وجود حسین ابن علی ایک مقام پر ہے اور عظمت حسین ابن علی ایک اور مقام پر ہے. یہ دو چیزیں زیارت فرما رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا پروردگار کہ مجھے گناہوں کی مغفرت، جہنم سے نجات، وہ اپنے مقام پر صرف واضح کہ پروردگار کہ مجھے ان یجعلنی، پروردگار حسین ابن علی کا جو مقام ہے تیری بارگاہ میں اس کی قسم، اور جو حسین ابن علی کی اہمیت ہے اس کی قسم، ان یجعلنی، مولا حسین میں یہ دعا مانگ رہا ہوں پروردگار سے. پروردگار دینے والا ہے،
تو یہ مولا حسین کے مقام کی قسم کیوں؟ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. بھائی آپ امام حسین کے حرم میں ہیں، زری کو چوما، زیارت عرفہ پڑی، اب آپ پروردگار سے مانگیں فاسأل اللہ، میں خدا سے مانگ رہا ہوں، تو مانگ لو خدا سے. حسین کے مقام کی قسم دے رہے ہو، حسین کی اہمیت کی قسم دے رہے ہو. کیوں دے رہے ہو یہ؟ کیونکہ جب خداوند تبارک و تعالیٰ کے یہ زبانی گفتگو نہیں ہو رہی، منافقین کا کلمہ یاد ہے نا قرآن میں، یہ زبانی گفتگو نہیں ہو رہی، بلکہ جب آپ حسین ابن علی کی زری کے پاس کھڑے ہو کر یہ جملے دہرائیں گے اور دل میں اس طرح کی محبت ہو، تب پروردگار عالم آپ کے دل کو دیکھ کر عطا فرمائے گا. لہٰذا حسین ابن علی کی زیارت کا مطلب چند جملے پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ مودت اور محبت اس مقام پر ہو کہ جس مقام پر خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، جس مقام پر جناب ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اس مقام پر ہو، تب آپ کو حق ہے یہ کہنے کا کہ پروردگار حسین کی اہمیت تیری نگاہوں میں اور حسین کی مقام و منزلت تیری نگاہوں میں، اس کی بنیاد پر تجھ سے مانگتا ہوں. مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں یہی تو سورہ منافقون کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. منافقین آئیں اور کہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دل کے جذبات زبان کے ساتھ ہوں، دل کے جذبات زبان کے ساتھ ہوں، تب بات آگے بڑھے گی. میں پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ اب آپ دیکھیے سوال کیا کرتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ ہاں یا جلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رکھے، آخرت میں بھی. آخرت میں تو سمجھ میں آ گیا، دنیا میں کیسے ساتھ رکھے گا خدا آپ کو؟ امام حسین تو چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے کہ آپ 61 ہجری میں جی رہے ہوتے، آپ 61 ہجری میں ہوتے. اگر آپ اس وقت ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اپنے صدق دل سے کہ جن کو ماننے کا امام حسین نے حکم دیا، اور اگر آپ اپنے عمل کو اس مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جائے یا نہ جائے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن نیت ہے کہ ہاں مجھ میں یہ خامیاں ہیں، اور آپ کہیں جو مولا حسین نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے، کوتاہی مجھ میں ہے، نقص مجھ میں ہے، خامی مجھ میں ہے، وہ تمام چیزیں مجھ میں ہیں، تو یہاں پر آپ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ امام حسین کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. اور جب رجعت ہو، آپ دیکھیے توجہ کیجئے، ائمہ معصومین امام حسین کے ذریعے، اور میرا جملہ نہیں ہے یہ، کسی ذاکر نے بڑا اچھا کہا کہ آپ کہتے ہیں وقت کا حسین، وقت کا حسین. شاعروں نے بڑی اس کے اوپر اپنی قلم فرسائی کی ہے، اور تقریر کرنے والوں نے بھی داد سخن دی ہے، اور بہت اس پر عجیب ایک قسم کی سینہ کو بھی ہوئی ہے کہ صاحب حسین تو کسی ذاکر کا جملہ میرا نہیں، مجھے کسی دوست نے بتایا، اس نے کہا خدا نے تو 12 میں دوسرا حسین پیدا نہیں کیا، آپ اپنی گناہگار ماؤں کے ذریعے، گناہگار جو باپ ہیں غیر معصوم، ان کے ذریعے حسین کو لانا چاہتے ہیں دنیا میں. عقائد کو سمجھیے اپنے توجہ کے ساتھ. رسول خدا کو مدینے میں پورا کوئی بچہ دکھ ہی نہیں رہا جس کو اپنی زبان چسائیں. تو جو رسول کو دیکھ کر وقت کا حسین نہ بن سکے، جتنے ڈھیروں بچے تھے، رسول خدا کو کوئی اور دختر، کوئی اور بیوی، کوئی اور مستور، کوئی اور خاتون دکھ ہی نہیں رہی پورے مدینے میں کہ جب آئے تو کھڑے ہو جائیں، لپک کر استقبال کریں، اس کا ہاتھ چومیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں. تو آپ کہاں سے دوسری فاطمہ لائیں گے؟ کہاں سے دوسرا حسین لائیں گے؟ آپ نے کبھی سنا دوسرے امام حسن کی بات نہیں ہوئی ہے کبھی آج تک؟ حسن زمان کوئی نہیں کہا کہ دوسرے وقت کے حسن ہیں، نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ جو جعلیات کی فیکٹری لگائی گئی ہے نا، اس کے مطالعہ بیچارے کا وہاں تک ہے ہی نہیں کہ امام حسن کی سیرت کو سمجھ سکے. اس کو جو سامنے کی چیز تھی وہ تمام کی تمام جو چیزیں امام حسین دکھے. اور کیا میں دعا کروں مغفرت کی قبلہ و کعبہ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب کے لیے کہ جس کو کوئی ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے امام حسین کا نام دیتا ہے، جس کو گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے امام حسن کا، نہ وہ سیرت کو سمجھے نہ یہ سمجھے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، بر صغیر کے مستند ترین خطیبوں میں سے خطیب کا جملہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبلہ و کعبہ ان دونوں شہزادوں کی توہین کر رہے ہیں، وہ ان کی توہین کر رہے ہیں کہ جو غلط مقاصد کے لیے ان دونوں شہزادوں کی سیرت کو غلط استعمال کرتے ہیں. نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک. آپ نے سنا وقت کا امام باقر؟ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ آپ امام کو دیکھتے ہیں اپنے زاویہ نگاہ سے. حدیثیں پڑھی کب آپ نے؟ آپ کہتے ہیں وہ تو گھر میں بیٹھے رہے، حدیثیں پڑھ کے لکھتے رہے. جو شخصیت، یقیناً سید الشہداء کی شخصیت ایسی ہے کہ سید الشہداء کی شخصیت مسحور کن ہے، ایک کیرزمیٹک شخصیت ہے، مسمرائز کیا ہے سید الشہداء کی قربانی نے. لیکن جب امامت کی بات آتی ہے
اب یہ میں بات بغیر تکلف کے کروں کیونکہ امام کی بات کر رہا ہوں اور امامت کی، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سمجھیں گے اس بات کو، اور جو گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے، لیکن یہ بات ہے ذرا سا تعنی اور تثبت کے ساتھ، ذرا سا سکون کے ساتھ سن کے سمجھنے کی، اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں، میں نہیں کہہ رہا آپ میری بات کو مانیے، پہلے جس کے ذہن میں سوال آئے ان تقاریر کے بارے میں اعتراض کرے، وہ تمام کی تمام زیارت مولا حسین کی میں نے طریقہ بھی بتایا، بھاگے نہیں، تو چل میں آیا والی زیارتیں نہ پڑے، ایک ایک لفظ پر رک کر ترجمہ کرے، کروائے، اس کے اوپر سوچے، پھر جا کر بات کرے کہ زیارت کیا کہہ رہی ہے۔ آخری واقعہ یہ ہے کربلا کے سلسلے میں جو آپ کو اٹیچ ہونا ہے، جہت، ڈائمنشن، اینگل، جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ڈائمنشن یہی خدا نے دی ہے۔ اچھا ہم مروہ سے شروع کریں گے، صفا پہ سعی کو ختم کریں گے، نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا ہم ادھر والے کونے سے خانہ کعبہ کے طواف کو شروع کریں گے، نہیں کر سکتے آپ۔ صفا بھی متبرک پہاڑی ہے، شاعر اللہ میں سے، بجائے حجر اسود کے صفا کو بوسہ دیں گے جا کر، نہیں دے سکتے۔ حتیم کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھیں گے، صحیح، علماء نے کہا اندر جا کے پڑھو۔ تو جو بھی آپ کام کر لیجئے وہ نہیں کر سکتے۔ خانہ کعبہ مسجد الحرام میں جتنی چیزیں اور اشیاء ہیں متبرک، ہر ایک کی جہت ہے، حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھو۔ بارش آئے، میزاب الرحمت کے نیچے کھڑے ہو، اس پانی کے ذریعے اپنے بدن کو بھگو۔ الاکثار من شرب الزمزم، آب زمزم کو زیادہ پیو۔ کتنا پیو؟ ہمیشہ حکم یہ ہے کہ پیاس سے زیادہ مت پیو، لیکن زمزم کے پانی کو بہت کثرت کے ساتھ پیو۔ ایک کولر رکھا ہے وہاں پر، بیچارے جو خدام ہوتے ہیں انہوں نے رکھ دیا خانہ کعبہ کے، انہوں نے کہا یہ زمزم ہے اور یہ بڑا مہنگا منرل واٹر ہے، اب آپ اس کو اگر حد سے زیادہ پئیں گے تو مکروہ ہے، اس کو پئیں گے ثواب ہے۔ تو جہد کو سمجھیے، جب واقعہ کربلا ہو رہا ہے تو جہد کیا ہے؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مجھے آپ کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ السلام علیکم یا قتیل العبرات، سلام آپ پر ہے مولا حسین، آپ وہ مقتول ہیں جس کا تعلق آنسوؤں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب آنسوؤں کے ساتھ؟ حضرت حجت جب ظہور کریں گے تو کیا فرمائیں گے؟ میں حجت ابن الحسن ہوں، 12واں امام ہوں، الا یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں سنو، ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، میرے جد حسین کو لوگوں نے پیاسا قتل کیا۔ یہ پہلی آواز ہوگی جو حضرت حجت بلند فرمائیں گے۔ تو آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے، یعنی جب واقعہ کربلا کے بعد آپ کو کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں مولا حسین کے ساتھ، زیارت وارثہ پڑھ لیجئے۔ وخواتیم عملی، میرے تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میرا سلام کرنا، میرا افطار کرنا، میرا افطار دینا، میرا اپنے باپ کی چپلوں کو اس کے آگے سیدھا کر دینا، میرا کسی مومن کو سلام کرنا، میرا کسی بزرگ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جانا، وخواتیم عملی، میرے جتنے بھی نیک ہیں اس پر مہر تصدیق حسین ابن علی لگاتے ہیں۔ وقلبی لقلبکم سن وعمری لامرکم متبع، مولا کسی اور کو نہیں، اس زمانے میں کوئی ایک حسین ہے، وہ عالم غیب میں ہے، پردے غیبت میں، مولا وقلبی لقلبکم سن وعمری لامرکم متبع، میرا دل آپ مولا حسین، صرف آپ، جب زیارت وارثہ پڑھ رہا ہوں، میرا دل آپ کے دل کے آگے محض اطاعت ہے، وہ امری لامرکم متبع، میرے تمام کام آپ کے کاموں کے پیچھے چلتے ہیں، جو آپ حکم دیں گے۔ یعنی آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کربلا سے کس طرح سے متصل ہو، صاحب تم نے یا حسین بن گئے یا زینب بنے، نہیں تو تم یزیدی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یزیدی کہنے کا آپ کو کسی کو حق نہیں ہے۔ آپ کا دوست وہ قما کا ماتم نہیں کرتا، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ نے کہا تم یزیدی ہو، اس نے تابوت کو نہیں چوما، بیچارہ کوئی بھی دل میں بیچارہ تھکا ہوا تھا، پیر میں درد تھا، نہیں جا سکا، پیر سن ہو گیا، آپ نے کہا تم بڑے یزیدی ہو، اس نے علم کو بوس، آپ نے کہا اچھا انہوں نے ماتم کر لیا، آپ نے کہا تم نے زنجیر کا قما کا ماتم کیا، تم یزیدی ہو۔ کسی حدیث میں آیا ہے؟ میرے بچپنے سے ہمیشہ ہمارے دوست بہت سارے ہم کرتے تھے قما کا ماتم زنجیر کا، کچھ نہیں کرتے تھے، دونوں ساتھ اکٹھے جاتے تھے، خاندان کے لوگ دونوں ساتھ اکٹھے آتے تھے، شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو ذرا کھنگالیے اپنے وجود کو، یہ غلط باتیں ڈال کون رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ 30-40 سال پہلے بھی سکون سے سب ساتھ جاتے تھے، ماتم کرتے ہوئے آتے تھے، اور اب بھی جا رہے ہیں۔ یہاں پر یزیدیت اور حسینی ہونے کا اور یزیدی ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کو بانٹنے کا حق نہیں ہے سرکار۔ یہ پتہ اس کو ہے کہ جس کے صدقے میں ہماری آپ کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، جو عالم غیب میں ہے، اور جس کے مرضی کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق چلے، بخدا سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آپ کیوں ٹھوسنا چاہتے ہیں، لادنا چاہتے ہیں اپنے مرضی تقلید کا فتویٰ دوسرے شخص پر؟ آپ اپنے فتوے کے مطابق چلیے، وہ اپنے فتوے کے مطابق، وہ یہ کام کر رہا ہے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، مراجع کی فہرست موجود ہے جو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک کام ہے جو نہیں کر رہا، مراجع کی فہرست موجود ہے اس کے پاس کہ جو جائز قرار نہیں دیتے ایک کام کو کسی بھی۔ تو بہت جلدی سے کسی پر مہر مت لگا دیجئے کہ تم یزیدی ہو، تم حسینی ہو،
یہ صرف اور صرف امام سجاد کے ہاتھ میں ہے کام، انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجیے. یہ حضرت حجت کے ہاتھ میں، انہی کے ہاتھ میں رہنے دیجیے. جس کو اپنی 2 رکعت نماز کے اصلاح کا نہیں پتہ، وہ آ کر کیا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، تم حسینی ہو، تم یزیدی ہو، تم زینبی ہو. کہاں سے، کس زیرات میں، کس حدیث میں؟ ایک حدیث. میرے نوجوان بچے بعض کے چہرے پر میں حیرت کے آثار دیکھ رہا ہوں. مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، ہمیں تو گھٹی میں یہ پلایا گیا. تو بیٹا گھٹی میں پلایا گیا تو طے کر دو، جا کر اثرنو اپنی غذا کا انتظام کرو، جا کر حدیثوں کو دیکھو، جا کر زیارتوں کو پڑھو. اور اگر میں کہتا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، میرا درس ہے وہاں پر، تو پھر میں شاید آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہا ہوتا. عقائد دیکھیے، کوئی بھی کام آپ کو کرنا ہے ملکی سطح پر کیجیے، آزاد ہیں آپ، اس سے مجھے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ سماجی لحاظ سے کیا سوچ رکھتے ہیں، سیاسی لحاظ سے کس جماعت کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جو کرنا ہے کیجیے. آپ ہم یہاں بات کریں زیارت وارث کیا سکھاتی ہے، زیارت امین اللہ کیا سکھاتی ہے، زیارت عاشور، زیارت عرفہ کیا سکھاتی ہے، کس طرح سے ہم کو حکم دیا گیا. تو بنیاد اور نتائج پر بات ختم ہو گئی. خود واقعہ کربلا کے ساتھ جڑ جانا، کس طرح سے جڑ جانا. جو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو جو حرم سے نکل رہے ہیں پانی پلائے، فکأنما، اس کے لیے کہ گویا یہ ثواب ہے کہ اس نے 61 ہجری میں مولا حسین کے لشکر کو پانی پلایا. نہیں، ہم تو یہاں جلوس نکلتا ہے، ہم ان کو بھی پانی پلائیں گے، وہی ثواب ہوگا. اس شہر میں کوئی مولا حسین جیسا دفن ہے؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے. خود وجود ہے مبارک و متبرک نورانی سید الشہداء کی ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ جس ذریعے مقدس کے اندر سید الشہداء کو سپرد خاک کیا گیا، محو استراحت ہیں، اس کی اپنی ایک حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ اگر ہر جگہ پہ ہر وہ ثواب ملتا تو آپ کسی بھی امام باڑے کو چنیے اور کسی دوسرے امام باڑے کو 80 کلومیٹر ہے، 82 کلومیٹر کربلا سے نجف کا راستہ پیدل چلیے اور کہیے ہم کو امام حسین کی زیارت کا ثواب نہیں ملے گا. سرکار آپ کو کیوں نہیں؟ ہم تو مولا حسین کے چاہنے والے ہیں. یہ بندر باٹ نہیں ہے سرکار. ذرا دین کو سمجھیے، ائمہ کی احادیث کے ذریعے، روایات کے ذریعے. آپ کو حق نہیں ہے ایک چیز کو دوسری چیز لے کر کی طرف لے کر جانے کا. جہاں تک بتایا ہے وہ کام کیجیے. آپ میں سے کوئی بھی امام صادق کا شاگرد نہیں ہے. شاگرد آتا ہے ابن رسول اللہ، یہ میں نے دعا لکھی ہے، آپ پڑھ لیجئے. تعلیم امام صادق نے دی ہے، سکھایا امام صادق نے، درس امام صادق نے دیا کہ اپنی دعا اپنے پاس رکھو. کیا مطلب اپنی دعا؟ یعنی 2021 کا بھی مومن اپنے نظریات عزاداری کے اپنے پاس رکھے. دونوں فکریں غلط ہیں عزاداری کے سلسلے میں. افراط و تفریط. افراط تفریط اپنے معنی میں کوئی نہ لے. ممبر پر بھی موجود ہوں، سانس آ رہی ہے، اگلے لمحے اگر آنا بند ہو گئی تو پھر میں پریشان ہوں گا کہ میں نے کیا کہہ دیا. افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ نے جو آپ کے لیے لکیر لگائی ہے اس سے آگے مت جائیے، نہ دائیں جائیے نہ بائیں جائیے، اور وہ القاب کسی کو مت دیجیے. بہرحال ہماری زیارت میں بات ہو رہی تھی، بات آگے چلی گئی. تو بچے ہمارے ان چیزوں کو پڑھیں، دعاؤں کو پڑھیں. زیارت عرفہ اور زیارت عاشورہ، میں نے 2-4 جملے آپ کے سامنے پیش کیے. اصبح بک رسول اللہ موتورا، رسول خدا آپ کے بعد قتل کے ذریعے اکیلے ہو گئے. یہ قتل رسول خدا کا تھا، رسول خدا پر یہ ظلم ہوا ہے تمام. لہٰذا رسول خدا پر ظلم ہوا ہے کس کے قتل کی وجہ سے؟ مولا حسین کے قتل کی وجہ سے. یعنی کربلا کو روک دیا گیا 61 ہجری کی عصر عاشور کے بعد. اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی. جناب زینب امام زین العابدین کو یہ پکار کر نہیں کہہ رہی کہ انت عصر الحسین، تم اس زمانے کے حسین ہو. کہہ رہی ہے یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، میرے باپ، بھائی اور نانا کی یادگار. امام صادق کے پاس راوی آتا کہتا السلام علیکم امیر المومنین. جو میں نے روایت میں پڑھا، بعض جملہ جگہ یہ ہے جملہ، بعض جگہ نہیں. جو اب بتا رہا ہوں جملہ یہ تو واقعہ ہے، لیکن اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں یہ مختلف انداز سے ہے. فقام فزعان، گھبرا کر کھڑے ہو گئے. اور ایک جگہ یہ کہ فزع، گھبرا گئے کہ تو نے کیا کہا؟ کہ آپ کو کہا السلام علیکم امیر المومنین. کہا کہ یہ لقب ہمارے جد علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے، خبردار. امام صادق کی عصمت میں خاکم بدہن کون سی کمی ہے؟ نہیں، یہ خدا کی جانب سے لقب آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بی بی زینب کو وارث تطہیر، مالک تطہیر شہزادی ہیں. ہمارے کلچر کے حساب سے بات. تو ایک دفعہ امام سے آ کر کہتا ہے کہ آپ 12ویں ہیں. ان کا لقب امام کا لیتا ہے کہ قیام کرنے والا. امام نے کہا ہم سب خدا کے حکم کے ذریعے قیام کرتے ہیں، لیکن یہ جو لقب ہے یہ ہمارے 12ویں کے لیے. امام رضا فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق آپ ہیں 12ویں، وہ جو قیام کریں گے آل محمد سے امام. امام نے کہا نہیں، لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر میں اپنی 12ویں نسل کو درک کر لیتا، یعنی امام کے بعد تو چھٹی نسل، چھٹے بیٹے کو درک کر لیتا تو ساری زندگی اس کی خدمت کرتا.
یعنی امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو 12ویں کا لقب ہم کو نہیں مل سکتا، ہمارا 12ویں کو نہیں مل سکتا، جد کا لقب پوتے کو نہیں مل سکتا، پوتے کا دادا کو نہیں مل سکتا۔ یہ 12 اماموں کے درمیان کی بات ہو رہی ہے کہ لقب ادھر سے ادھر سے رکھ نہیں سکتا۔ یہ 12 اماموں کی بات ہو رہی ہے کہ لقب ادھر سے ادھر سرک نہیں سکتا۔ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہوں ہم آپ جیسے، ان پر لانا تو کفر کی علامت نہیں ہے، حماقت کی علامت ہے سرکار۔ یہ 12 ہستیاں 14 معصومین ایک دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر رہے لقب کو، یہ القاب خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے۔ پروردگار چاہتا تو تمام کے تمام ائمہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوتی، تمام کے تمام ائمہ کی مسجد میں شہادت ہوتی، نہیں چاہا۔ جھولے میں اژدہے کو ہر امام چیر سکتا تھا، جو قنداقہ جو پارچہ لپیٹا جاتا ہر امام کی ماں لپیٹتی 3-4، وہ بچہ چیر کے پھاڑ دیتا اس کو، مولا کائنات نے کیا سر۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ امام سجاد کہتے ہیں اچھا دادا نے خطبہ دیا بغیر نقطے کا، ہم بھی دے دیں، نہیں دیا۔ دادا نے ہمارے بغیر الف کا خطبہ دیا، ہم بھی دے دیں، نہیں دیا۔ یہ سب باتیں ہو کیا رہی ہیں؟ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو ہر ایک کا لقب ہے۔ جب قیامت میں سید ساجدین پکارا جائے گا، امام سجاد نکلیں گے صرف باہر۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے قطعاً۔ یعنی جس شہزادی کے نکاح کا اختیار پروردگار عالم اس سے چھین لے کہ جس کو جنت جہنم کا اختیار دیا ہے، آپ وہاں پر اپنے ہاتھ میں اختیار لینا چاہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی اس طرح کی جہاں پر آئے سمجھ لیجئے، یا تو بیچارہ قلت مطالعے کا شکار ہے کہنے والا، اب میں کیا کہوں، اور اگر جان بوجھ کے کر رہا ہے تو یقیناً منحرف ہے، گمراہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیے یہاں سے اب چلیے، اب یہاں سے اگر ہم آئے تو اب چلیے ذرا سا کسی حد تک صحیفہ سجادیہ تو نہیں، خیر دعائے مکارم الاخلاق۔ امام سجاد علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو اپنے اخلاق کو کس طرح سے پیش کیا اور دعاؤں کو کس طرح سے پڑھا، خوب توجہ کیجیے گا۔ بنو امیہ کا زمانہ ہے، ولید ابن عبد الملک ابن مروان، ہشام ابن عبد الملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان، یہ تمام، حجاج ابن یوسف۔ اور آپ دیکھیے گا جا کر پڑھیے تاریخ کو کہ جس سال امام کی شہادت ہوئی ہے، چوتھے امام کی، امام سجاد کی، اس سال سندھ فتح ہوا ہے اسپین میں، جو آپ کے بقول کے مسلمانوں نے اپنی عظمت کے پرچم گاڑے، وہ کشور گشائی کو آپ لوگ ہر جگہ اسلام کہہ دیتے ہیں اور نہ جانے کیا۔ اچھا آپ کو بتا دوں، خوش فہمی میں نہ رہے بر صغیر کے مسلمان، جو ادھر کے ہیں نا ایسٹرن افریقہ والے، وہ آپ کو اس کی گنتی اور کھاتے میں نہیں جاتے کہ آپ نے بھی اس میں شامل تو کہتے ہی تو ہمارا کام تھا۔ تو ہمارے جو بر صغیر کے مسلمان ہیں نا بیچارے بہت سی خام خیالیوں میں ہیں، اپنے قلت مطالعہ، خوش رہیے اسی قلت مطالعہ میں اور سمجھتے رہیے کہ اسلامی بھائی چارہ اور فلاں برادر اسلامی ملک فلاں برادر اسلامی ملک، یعنی اتنی بڑی ہندوستان کی مغل بادشاہت کے حصے بکھرے ہو رہے تھے، برابر میں چاروں طرف مسلمان ملک تھے، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آیا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ وہ ترکی جس نے آپ کو پوچھا نہیں اس وقت کہ جب وہاں پر اس کے حصے بکھرے ہوئے، تو یہ تو ہمارے بر صغیر کے مسلمان بیچارے بھولے ہیں، معصوم ہیں، اور ان کے دل میں اسلام کا درد ہے، تعریف کرنی چاہیے محمد علی جوہر کی۔ تو انہوں نے سب تحریک خلافت موومنٹ، اور کوئی ادب سے پوچھے کہ سرکار جب آپ کے ہندوستانی مغلیہ سلطنت کے حصے بکھرے ہو رہے تھے تو تب تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تھا؟ نہیں، ہمایوں کا مسلمان بیچارہ سیدھا سادہ ہے، اچھا ہے، معصوم ہے، سادہ لو ہے، وہ کہتا ہے جہاں بھی اسلام کی بات ہو رہی ہے ہم آئیں گے، اچھی بات ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ اور جذبات کو آپ کے بڑھائے، لیکن یہ ایک سوچنے کی بات ہے، ذرا مطالعے کو زیادہ کیجیے۔ وہ ہم نے جھنڈے گاڑے تھے، وہ کہتا ہے آپ کہاں سے آ گئے، ذرا بیٹھیے تو کبھی ایسٹرن افریقہ والے کے ساتھ جا کر، یا نارتھ ایسٹ افریقہ میں جو ہے، نارتھ ویسٹ افریقہ میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بیٹھیے جا کر، تو وہ آپ کہاں سے آ گئے، بر صغیر میں تو اسلام تھا ہی نہیں اس وقت، ابتدا ہوئی تھی، تو یہ آپ کیسے ہم نے کیا، تو بنو امیہ کے کارندے تھے، پھر جب وہ آئے تو ان کے سر بھی قلم کروا دیے گئے۔ یہ ایک الگ داستان ہے، جس نے اسلام کا جھنڈا گاڑا، خلیفہ وقت نے، بادشاہ وقت نے اس کا سر کٹا دیا۔ تو بڑی عجیب سی تاریخ ہے، لیکن تاریخ اہل بیت ان تمام گیرودار کے باوجود، جھگڑوں کے باوجود اپنے مقام پر صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ ہے۔ اب جب امام سجاد آئے ہیں تو دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ مدینے کی گلیوں میں امام
چلے پھرے کس طرح سے، عبادت کس طرح سے کریں. کردار میں کوئی رتی برابر ایسی چیز دشمن کو دکھ جائے جو بنیاد بنا کر کہے کہ دیکھو بیٹا ایسا تھا، باپ بھی ایسا تھا. تو امام نے کس طرح سے اپنی سیرت کو رکھا، ایک سوال. پھر اس کے بعد جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، اگر آپ بڑی عالیشان دعائیں پڑھ رہے ہیں، مدینے میں سب کو عربی آتی ہے، دشمن تو موجود ہے، وہ اعتراض کرے باتیں تو اتنی لمبی چوڑی کرتے ہو، علی عبد الحسین سید سجاد تم عمل اپنا دیکھو. اس کا مطلب ہے جو دعا پڑھ رہے ہیں عمل ایسا ہے کہ دشمن بھی انگشت نہیں اٹھا پا رہا. دعا مکارم الاخلاق، کچھ منٹ سنیے دعا، پھر مصائب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے مکارم الاخلاق یعنی ارض المکرمہ. عرب کہتا ہے اس زمین کو کہ جس زمین کے اندر اگنے کی صلاحیت ہو، زرخیز زمین، اس میں آپ کوئی بھی بیج ڈال دیں وہ بہت اچھے طریقے سے اگائے اور وہاں کے پھل پھلواری گندم جو بھی اگتا ہے بڑے مزے کا ہو. آج کل کی اصطلاح میں آرگینک ہو، وہاں کسی چیز کی ضرورت آپ کو نہ ہو فرٹیلائزر ڈالنے کی. تو اخلاق کا مطلب یہ اچھا اخلاق ہم اردو میں لیتے ہیں، لیکن اخلاق یعنی خلق و خو انسان، انسان کی عادتیں، انسان کا مزاج. عمل کیسے، ہاتھ پیر اس کے، زبان آنکھ کان ناک کس طرح سے چلتے ہیں. اور اخلاق یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اور اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اچھا اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسکرا کر بات کریں، بلکہ یہ کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتے ہو، یہ بھی اخلاق میں آتا ہے. اور اسی قلبی اخلاق کی بنیاد پر خدا کی جانب سے نعمتیں عطا ہوتی ہیں. دل کا کوئی نہ سمجھے کہ مہمان گھر میں آیا اس کو بد دعائیں دینے لگے اور کہ آئے قبلہ نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں بیٹھیے. اچھا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال حتی الامکان انسان دل کے جذبات کو اچھا رکھے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیسے حل ہوگا انشاءاللہ کبھی توفیق ملی اس پہ گفتگو آئمہ نے جو دعائیں بتائیں اس کے ضمن میں ہوگی. تو امام سجاد جب یہ مکارم الاخلاق، مکارم یعنی وہ اخلاق جو بڑے کریمانہ اخلاق ہیں. کریمانہ اخلاق کا مطلب کیا ہے، یعنی جس خلق میں جن اخلاق میں بزرگواری نظر آتی ہے. یعنی عرب کہتا ہے اس کے اندر وسعت ہے، اتسع خلقہ، اس کا اخلاق بڑا وسیع ہے. کیا مطلب وسیع ہے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں بڑے دل کا ہے. ہمارے یہاں دعوت ہوئی، ہم نے نہیں بلایا ان کو، تو اب کیا کریں، معافی مانگے نہیں مانگے، اب وہ ہو سکتا ہے ہمیں نہ بلائیں. تو دوست کیا کہتا ہے، ارے مولانا پریشان بھی بہت بڑے دل کا ہے، آپ جائیے کہیے معذرت معاف کر دے گا، خوش بھی ہوگا، اور وہ پریشان مت ہوگی، وہ بلائے گا آپ کو اپنے گھر میں، بڑے دل کا ہے. یعنی یہ جو عرب کہتے ہیں نا اتسع خلقہ، اس کا اخلاق بڑا وسیع ہے. تو یہ مکارم الاخلاق. اور جب مکارم الاخلاق کی بات کی، اور مکارم کا لفظ عربی میں نے معنی بتایا زرخیز زمین، اس کا مطلب یہ کہ جس کے اخلاق ہوں گے، اس اخلاق کے مالک شخص میں جب بھی کسی عبادت کا بیج لگے گا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نکلے گا. کیونکہ اگر مکارم نکلا مکرمہ سے، اور مکرمہ کا مطلب ہے وہ زمین جس میں بڑی جان ہو، گندم امرود فالسا بیر نہ جانے کھجور آم، جو پھل لگائیے، گندم جو جوار چنا گنا جو لگائیے بہترین نکلتا ہے. اچھا یہ بڑی بہترین زمین ہے، یہ زمین کسی ایک پھل کے لیے مخصوص نہیں ہے، جو لگائیے نکلے گا. مکارم الاخلاق یعنی جو عبادت کریں گے بہترین پھل دے گا. اب جب امام ابتدا کر رہے ہیں مکارم الاخلاق کی جو بہترین پھل دے گا تمہیں، تم اپنے وجود کو اپنی روح کو ایسا تبدیل کرو امام سجاد کے حکم کے مطابق دعائے مکارم الاخلاق پڑھ کے کہ تم جو بھی عبادت کرو بہترین نتیجہ دے. اب زمین کی بنیاد کیا، حل کیسے چلا جائے اس زمین پر. یہ جو زمین مکارم الاخلاق کی ہے، سمجھ گئے زمین کیوں کہہ رہا ہوں میں، یہ جو زمین مکارم الاخلاق کی ہے اس پر حل چلے گا تو بیج لگے گا نا. حل کیسے چلے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا جملہ بچوں کے لیے امام حل چلا رہے ہیں آپ کی روح پر. اللہم صلی علی محمد وعلی یعنی جب تک محمد آل محمد کے ساتھ محبت ایسی نہ ہو کہ تمہارا جی بار بار چاہے، لپک لپک کے چاہے، اشتیاق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، تڑپ ہو، کسک ہو، درد ہو، ایک طرح کا عشق کی منزل پر ہو. جب بھی ہوا چلے ٹھنڈی، بزرگ بتاتے تھے بھائی سلوات بھیجو، کیا طریقہ ہے، کیا فائدہ، بھائی ٹھنڈی ہوا کیا تعلق محمد آل محمد سے. بھائی دیکھو کوئی تعلق ہو یا نہ ہو تمہارا تو ہے تعلق. سے امام آغاز کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم 10 باتیں اور کہہ سکتے تھے، درود سے آغاز کر رہے ہیں. بنیاد درود ہے، درود کی عظمت کو سمجھیے.
اب یہاں پہ کچھ جملے کہہ کر تمہیدی اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. اخلاق آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے غصے میں اپنے ہاتھ کو روک لیا, جی تو چاہ رہا تھا تماچا لگائیں لیکن روک لیا, اچھا اخلاق ہے. اچھا, وہاں دیکھنا چاہتے تھے ایک منظر کو لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں نیچی کر لی, اچھا اخلاق ہے. جانا چاہتے تھے لیکن اپنے قدم روک لیے, اچھا اخلاق ہے. ایک لفظ کہا آپ نے مجھے, میں کچھ کہنا تو چاہتا تھا لیکن زبان کھینچ لی, اچھا اخلاق ہے. امام سجاد کے اخلاق کی جو اچھائی ہے وہ بڑی گہرائی سے شروع ہوتی ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں اس بیہیویئر کو, اس عمل کو, اس برتاؤ کو کہ جو ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کریں. امام بنیاد بنا رہے ہیں تمہاری روح اور باطن کس مقام پر ہے, پہلے یہ دیکھو. لہٰذا توجہ کیجیے گا, امام کا تعلق آپ کی روح سے ہے, امام کا تعلق آپ کے باطن سے ہے, امام کا تعلق آپ کے وجود کی گہرائی سے ہے. لہٰذا اسی لیے کہا قلبی لقلبکم سلم, میرا دل آپ کے دل کے آگے جھک چکا ہے. یعنی میں چھوٹی سی مثال دوں, بحث ہو گئی کربلا میں, مثال کے طور پر کچھ کہنا چاہتے تھے, روزے پہ گنبد پہ نظر پڑی, اب چھوڑ دیجئے آپ, گنبد ہے سامنے, کیا کہوں. یہ امام حسین کا آپ نے احترام کیا, ثواب ہے اس کا. یعنی کیا مطلب, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا وہ جملہ کہنے سے, گنبد نے روک لیا, بے جان گنبد. اس کا مطلب ہے اس بے جان گنبد میں ایک نسبت ہے جو یہ طاقت عطا کر رہا ہے. لہٰذا صلوات کو آپ بے جان الفاظ مت سمجھیے. امام سجاد صلوات کے ذریعے آغاز کر رہے ہیں دعا مکارم الاخلاق کا, اور کیا فرما رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور پھر فرمایا پروردگار بلغ بے ایمانی اکمل الایمان, میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے مرحلے پر پہنچا دے. اب امام سجاد کے ایمان میں کون سی کمی ہے جو کامل ترین مرحلے پر پہنچا دے؟ یہ سوال ترجمہ سن لیا, بس ایمان کا سفر ہے جو کامل ترین مرحلے تک جانا ہے. وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ, پروردگار میری نیت کا, یہاں پر یہ نہیں کہا امام نے بلغ بنیتی, فرمایا وَانْتَهِ بِنِيَّتِي, میری نیت کا آخری نقطہ, آخری مقام احسن النیات, خوبصورت ترین نیت کے مرحلے پر رکھ دے. توجہ سے سنیے گا, یہ قطعاً کوئی آپ کے کوئی شاعر ادیب, کوئی کسی مولوی کا جملہ نہیں ہے, حضرت سید الساجدین زین العابدین. وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ وَبَلِّغْ بِإِيمَانِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْإِيمَانِ أَكْمَلَ الْإِيمَانِ, میرے ایمان کو اس مقام پر لے جا کہ جو بہترین ہو. وَاجْعَلْ یقینی افضل الیقین, میرے یقین کو بافضیلت ترین یقین کر دے. خوب توجہ کیجیے گا, یقین بافضیلت ترین ہو جائے اور میرا ایمان جو ہے کس مرحلے پر چلا جائے, بہترین مرحلے پر چلا جائے. وَانْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ, میری نیت کا نقطۂ اختتام, اینڈنگ پوائنٹ, فنیشنگ لائن, خوبصورت ترین نیت قرار دے. یہ نیت کے بارے میں کیوں کہا کہ خوبصورت ترین نیت قرار دے, اور یقین کے بارے میں فرمایا افضل الیقین, پروردگار میرے اعمال کو بہترین اعمال قرار دے. یہ بات آپ نے سن لی, سمجھ لی, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا, دوبارہ میں نہیں دہراؤں گا. میرے اعمال کو بہترین اعمال قرار دے, میری نیت کو آخری نقطۂ اختتام پر لے جا کہ جس سے بہتر کوئی نہ ہو. اچھا, وفر بنیتی, پروردگار میری نیت کو وافر مقدار میں قرار دے بے لطف, اپنے لطف کے ذریعے. وصح یقینی بما عندک, میرے یقین کی تصحیح کر دے اس چیز کی کے ذریعے جو تیرے پاس ہے. واستصلح بقدرتک ما فسد منی, اور اپنی طاقت و قدرت سے جو میری ذات میں فساد, نقص, خامی آ چکا ہے اس کی استصلاح فرما. میں اصلاح نہیں کہہ رہا, استصلاح کہہ رہا ہوں. خوب توجہ سے سنیے گا. اور کیا کہیں, وہ جو بات نکل گئی, اب بہرحال آخری مراحل تقریر کے, اور شاید تھوڑا سا وقت میں زیادہ نہیں لوں گا, جلدی سے بات کو ختم کروں. وفر بنیتی بلطفک, وہاں پر کہا وانتہی بنیتی لأحسن النیات, ایک ہے نیت کا حسن, ایک ہے نیت کا وافر مقدار میں ہونا. باقیاً صلی اللہ علیہ یا زین العابدین و یا سید الساجدین صلی اللہ علیہ وعلی ابیک وعلی جدک. واقعاً عجیب معجزہ کیا امام سجاد نے. وفر نیتی بے لطفک, اپنے لطف کے ذریعے میری نیت کو وافر مقدار میں کر دے.
وانتہب بنیتی الی احسن النیات، میری نیت کو خوبصورت ترین نیت کے مقام پر لے جا۔ جب نیت کو وافر مقدار میں کیا جائے گا تو نیت کا دائرہ پھیلے گا، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور جب یہ کہا جائے گا وانتہب بنیتی الی احسن النیات، پروردگار میری نیت کو خوبصورت ترین مقام پر لے جا، تو پھر نیت کے کم اور زیادہ پھیلنے اور سکڑنے کی بات نہیں ہے، خوبصورتی کی بات ہے۔ امام سجاد فرمانے پروردگار میری نیت کو خوبصورت بھی رکھ اور وسعت بھی رکھ۔ وفر یعنی توفیر سے نکلا ہے، توفیر کا مادہ ہے واو فیرے۔ واو فیرے کب کہا جاتا ہے؟ عرب کب کہتا ہے؟ کثر واتسع، کثرت بھی ہو پھیلاؤ بھی بے تحاشا ہو، کثرت بھی بے تحاشا ہو پھیلاؤ بھی بے تحاشا ہو۔ امام سجاد فرمانے پروردگار میری نیت کو خوبصورت ترین نیت رکھ۔ کون سی نیت؟ خوبصورت ترین۔ اور میری نیت کے پھیلاؤ کو اپنے کرم کے ذریعے وسعت دے۔ اب جتنا خدا کا لطف اتنی امام سجاد کی نیت کا پھیلاؤ۔ خدا کا لطف کتنا کوئی نہیں جانتا، امام سجاد کی نیت کی وسعت کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ جو ترجمہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا نا؟ ٹھیک ہے۔ وَاسْتَصْلِ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِّي، اپنی طاقت اور قدرت کے صدقے میں اس چیز کی اصلاح نہیں، استصلاح کر ما فسد منی، جو میرے وجود سے اس میں نقص اور خامیاں آ چکی ہیں میری ذات سے۔ خوب توجہ کیجیے گا ترجمے پر۔ کلام کی کتنی گتھیوں کو سلجھایا ہے، عقیدے کی کیا 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 ہے میں کیا بتاؤں۔ امام سجاد ہیں بھائی، کوئی ہمہ شمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ استصلاح کا مطلب اصلاح سے مختلف ہے۔ جب آپ اصلاح کہتے ہیں تو یہ کوئی خراب ہو گئی اس کو صحیح کریے۔ جب آپ استصلاح کہتے ہیں تو قوے سے فعل کی طرف لانا، یعنی پوٹینشل سے ایگزیکیوشن کی طرف، ایگزیکیوٹ کرنا کسی چیز کو۔ یعنی کیا مطلب؟ کسی میں صلاحیت اور استعداد ہے اس کو نکالنا۔ آم کی گٹھلی میں پوٹینشلی آم کی گٹھلی آم کا درخت ہے، ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہے، مرحلے پر نہیں پہنچا ہے کہ آم کا درخت دکھے، لیکن آم کی گٹھلی آم کا درخت ہے، پوٹینشلی صلاحیت ہے، استعداد ہے، شان ہے، طاقت ہے، استعداد ہے اس کے اندر، قابلیت ہے۔ آم کی گٹھلی میں کہ آم کا درخت ہے، کس لحاظ سے؟ کہاں ہے؟ گٹھلی ہے رکابی میں رکھی ہوئی، جب لگائیں گے تو نکلے گا۔ امام سجاد فرمانے پروردگار استصلاح کا مطلب ہے کہ پوٹینشل کو نکال کر ایگزیکیوٹ کرنا، قوت سے نکال کر فعل پر لانا، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکال کر ظاہر کرنا۔ پروردگار میرے وجود میں جو خامیاں اگر ہیں تو تو اپنی قدرت کے ذریعے مجھے یہ توفیق دے کہ میں خود اپنی خامیوں کو کور کر سکوں، ان کو اچھائی میں بدل سکوں۔ عقیدے کا مسئلہ یہاں پر امام نے یہ حل کیا کہ خراب انسان کرتا ہے اپنے اعمال کو، لطف الہی آ کر اس خرابی کی اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وفر بنیتی بلطفک، پروردگار اپنے لطف و کرم کے صدقے میں میری نیت کو بہت وسعت دے۔ تو نیت پہ بات کروں گا میں دو چیزیں بس، خوبصورت ترین نیت اور کثیر ترین نیت۔ سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ وَاجْعَلْ یقینی افضل الیقین، میرے ایمان اور یقین کو افضل ترین مرحلے پر لے کر جا، اور نیت کو خوبصورت ترین نیت اور وسیع ترین نیت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امام سجاد جانا کہاں چاہتے ہیں؟ امام سجاد جانا کہاں چاہتے ہیں؟ سوال ہے نا، کیا نعوذ باللہ ہمارے آپ کی طرح ہیں؟ کل وہ میں نے نماز پڑھی فرض کیجئے مثال کے طور پہ، تو اس طرح سے پڑھی تو دوبارہ پڑھنی پڑی، جان بوجھ کے غلطی تھی، کیا تھا؟ پروردگار نیت اچھی، صدقہ دیا تو آپ کو دکھانے کے لیے دیا کہ مسجد کے باہر لوگ دیکھ رہے ہیں، پروردگار میری نیت کو اچھا کر دے، یہ بڑی غلطی ہو گئی۔ امام سجاد اس مرحلے پر ہیں؟ پھر کس مرحلے پر امام سجاد؟ جو قیامت میں زین عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت تمام میدان محشر میں، تو یہ اپنی نیت کو یہ حضرت سجاد کس خوبصورت مرحلے پر لے کر جانا چاہتے ہیں اور کس مقام پر کثرت کے ساتھ پھیلانا چاہتے ہیں، کس کثرت کے ساتھ؟ اب آپ چلیے انسان کی زندگی کو دیکھیے کہ جس چیز سے وہ رغبت رکھتا ہے، جس چیز کو دیکھ کے کہتا ہے ہائے کیا کہنے، واہ کاش، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا چیز تھی وہ، عجیب و غریب، عظیم الشان، عظیم المرتبت، کیا پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر۔ اگر کوئی انسان یہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان وہاں تک جانا چاہتا ہے بات کہ نہیں ہے؟ اس کی زندگی میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر لے تو یہ وہاں تک جانا چاہتا ہے۔ نیت خوبصورت ترین اور نیت وسیع و عریض، وسعت اور پھیلاؤ کتنا ہونا چاہیے نیت میں؟
مولانا قبر قیامت کو دیکھ کر کام کریں. اچھا بس ٹھیک. اب پورے صراط کے جو امان ہے کام آنے والے نامہ عمل دیا جائے گا, ترازو لگے گا, سب کو دیکھیے حدیثوں میں آیا ہے ترازو کے وقت کیا کام آئے گا, فشار قبر کے وقت کیا کام آئے گا, وہ سب چیزیں دیکھیے آپ, اور پھر نیت وسیع ہوتی رہے گی ان سب چیزوں کو دیکھ کر. اچھا پھر آخر میں کہاں جائیں گے آپ؟ قبر, برزخ, قیامت, پل صراط, تطایر کتب, نظم میزان, سب قسیم النار والجنہ, حوض وغیرہ سب مرحلے, پھر ہم جنت میں جائیں گے. اچھا کوئی نیت ایسی ہے جو جنت جہنم سے بھی بالا تر ہو؟ آپ کی خوبصورتی کی حد جنت تک ہے. کوئی نیت ایسی بھی ہے جو جنت سے بھی آگے جائے؟ کوئی کہے گا نہیں, کوئی کہے گا ہاں میں آپ کی مشکل آسان کروں گا. جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے نا. دنیا میں کوئی اس جیسی خوبصورتی ہے؟ نہیں ہے نا. شک میں کیوں ہے؟ کہیے نہیں ہے. جنت سے خوبصورت کیا چیز ہے؟ نہیں پتہ مولانا. خالق جنت نا, مجسمہ ساز خوبصورت ترین مجسمہ بناتا ہے تو اس کے دماغ میں اتنی طاقت ہے نا کہ وہ ایسے 10 اس سے اور اچھے مجسمے بنا سکتا ہے. توجہ, خالق جنت جنت سے خوبصورت ہے. اب اگر کسی کی نیت خالق جنت پر جا کر رکے تو اس کی نیت کتنی وسیع ہے؟ جتنی وسعت وجودی اللہ تعالیٰ میں ہے. اور اگر کسی کی خوبصورتی کی نگاہیں تلاش کرتی ہوں, آپ کی نگاہیں خوبصورتی کو, اور آپ کی نگاہیں جو خوبصورتی کی متلاشی ہیں وہ جا کر خداوند تبارک و تعالیٰ پہ رکے تو یہ نیت سب سے خوبصورت ہے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کے موبائل چھین لوں, سب کے گلے کاٹ دوں. بڑی گھناؤنی غلیظ نیت ہے, جہنمی ہے, مستحق جہنم ہے, قبر میں عذاب. ایک کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ جس کے بھی موبائل چھینے گئے اس کو کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے موبائل لا کر دے دوں. کراچی, اس کے زندہ کراچی کی مثال. ایک کہتا ہے اتنے گڑھے سڑکوں پہ ہیں, میرا دل چاہتا ہے سارے گڑھے بھر دوں تاکہ لوگ آرام سے آئیں جائیں اور آئیں. اچھا شیعہ نہیں چلیں گے اس پر, سنی بھی چلیں گے, عیسائی بھی چلیں گے اس سڑک پہ. کہتا ہے ارے بھائی عیسائی سنی شیعہ سے بات نہیں ہے, لوگ تو سکون سے آئیں گے, خلقت خدا. اب یہ نیت ہے وسعت والی. اب اگر کسی کی نیت اگر اس مقام پر ہے, اب دیکھیے امام سجاد اپنی نیت کو چاہتے ہیں خدا سے خوبصورت ترین نیت کرنا, اپنی نیت کو چاہتے ہیں خدا سے کہ وسیع ترین نیت کرنا. خدا جب کسی چیز کو وسیع کرے گا تو آپ کی گہرائی کو دیکھ کر وسعت دے گا یا اپنی گہرائی کو دیکھ کر؟ خدا جب اپنی گہرائی کو دیکھ کر وسعت دے گا. اب یہ وہ وسعت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. اب امام سجاد فرما رہے ہیں میری نیت کو خوبصورت ترین نیت کر. امام سجاد فرما رہے ہیں میری نیت کو وسیع ترین نیت کر. تو یہ وسعت کتنی ہے امام سجاد آپ کی؟ جنت جہنم کو دیکھ کے مولا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں. امام سجاد کہیں گے دیکھو بھائی جب ساری چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہیں نا, لوگوں کے دروازے پہ جا کے تم لے آیا کرو, ہمارے اپنے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں. کیا بات ہے. تو ہم جب خوبصورت ترین نیت کی بات کرتے ہیں نا اور وسیع ترین نیت کی, تو وہ ہے ہمارے دادا کی نیت, علی مرتضیٰ کی نیت, یعنی پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طعما فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. آپ کی اور میری نیت کیا ہے؟ جہنم سے بچ جائیں. آپ کی اور میری نیت کیا ہے؟ جنت میں چلے جائیں, برزخ سکون سے, پل صراط سکون سے, حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. یہ سب چیزیں بالکل رکھنی چاہیے, بجا واجب ہے ایسی نیت کا رکھنا, ثواب دے گا خدا. لیکن امیر المومنین کی نیت کہاں پر ہے؟ پروردگار نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی, نہ میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں کی, بلکہ علی کی نیت جب علی تیری عبادت کرتا ہے نا تو جنت اور جہنم سے بلند ہو کر نیت ہوتی ہے. یا علی یہ تو بتائیے کہ آپ کی نیت جنت جہنم سے بلند کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب آئے گا جناب امیر کا, ارے خالق جہنم اور خالق جنت تک جاؤ, یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب کی وسعت ہے خدا کی خدائی کے برابر, اور یہ وہ وسعت ہے کہ جس کی وسعت میں ہر چیز سمٹ کر آ جائے گی. لہذا یہی وجہ تھی جب اس نیت وسیع کو لے کر, اس پھیلی ہوئی ایکسٹینڈڈ اور ایکسپینشن کے ساتھ علی بن ابی طالب اترے خندق کے میدان میں. خوبصورتی دکھے گی خندق کے میدان میں, وسعت دکھے گی عبادت کرتے وقت. جب عبادت کی تو کہا خدایا تجھے عبادت کے لائق جانا. جب عمرو بن عبد الود کے سر پر ضربت لگائی تو یہاں پر دکھا حسن, وہاں پر دکھی وسعت. وسعت سمجھ میں آ گئی نا, جنت و جہنم سے ماورا حسن کو سمجھی علی کی عبادت کی. فرمایا حسن یہ ہے کہ ایک ضربت کا مقابلہ جن و انس مل کر نہیں کر سکتا. بھائی یہ رسول عبادت کرنے والوں میں ازواج مطہرات بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ صحابہ کرام بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ میں سے کسی کی نماز صحابہ کرام کی 2 رکعت کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی.
اب بتا وہ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے قرآن نے جن کی تعریف کی ہے سورہ جمعہ کے آخر میں ان صحابہ کا ذکر بھی کیا. یہ قرآن ہے, میرے گھر کی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے, آپ پڑھ لیجئے جا کر. اور یتسللون منکم لواذا, جو یتسللون منکم لواذا یہ لفظ کہہ رہا ہوں, جا کر دیکھیے قرآن میں. تو یہ نماز پڑھتے تھے, وہ جو ثابت قدم رہے, وہ جو رسول خدا کے ساتھ رہے, ان کی نماز کے برابر تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. اور بہرحال جو رسول خدا کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے تھے, ان کی نماز خدا نہ کرے ہماری نماز ان کے برابر. جو سٹکنے کی تگودوں میں رہتے تھے, یہ سٹکنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. یتسللون منکم لواذا, جو نکلنے کے چکر میں رہتے تھے, خطبہ دے رہے ہیں, رسول قرآن فرما رہا ہے, یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا, سیاستہ کی کوئی حدیث نہیں, یہ نکلنے کے چکر میں رہتے تھے. تو ان کے برابر خدا نہ کرے ہماری عبادت, تو اللہ بچائے ان کی بات, ہم ان کی بات کریں رسول کے ساتھ. تو آپ اس کے برابر نہیں ہیں ان کی عبادتوں کے برابر. آپ کی عبادت امہات المومنین کے برابر نہیں ہے. آپ کی عبادتیں صحابہ کرام میں بتا دیا ان کے برابر نہیں ہے. جو رسول کو دیکھ دیکھ کے اپنی عبادتوں کی اصلاح کریں, ان ہستیوں کے برابر آپ کی عبادت نہیں ہے. یہ عبادت ثقلین میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی علی بن ابی طالب کی ایک ضربت ایک طرف, تمام کی تمام اسلامی برگزیدہ مقتدر متبرک متقی پارسا عابد زاہد نیک دنیا سے منہ موڑ لینے والی, ازل سے لے کے ابد تک جتنے بھی لوگ آ جائیں علی بن ابی طالب کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سرکار مقابلہ نہیں کر سکتے, فرمایا افضل, وہ ایک ضربت افضل ہے. یعنی یہ عالم دنیا اس قابل بھی نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب کی ایک ضربت کو تول کے بتا سکے کتنی. اگر بتا پاتے یہ الفاظ میں طاقت ہوتی, عربی زبان میں اتنی صلاحیت اور شائستگی ہوتی, تو رسول خدا وہ لفظ لا کر بتاتے کہ دیکھو میرے بھائی کی ایک ضربت کی طاقت اتنی ہے. زبان میں طاقت نہیں تھی کہ اس حقیقت علی بن ابی طالب کی ضربت کو منعکس کر سکے. کبھی فرمایا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں ہستیوں کی, ان بیویوں کی جو عظمت ہے کس طرح سے ساتھ ہے. اور میں نے مسلسل یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت ابوالفضل عباس امام حسین سے کوئی سوال نہ کریں, اعتراض نہ کریں, سمجھ میں آتی ہے بات. جناب زینب کوئی نہ پوچھیں بھیا یہاں کیوں رک گئے, بھیا کیا ہوگا, ہم قتل ہو جائیں, تم قتل ہو جاؤ گے تو ہم کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. بی بی زینب سوال نہ کریں, واضح مطیع امام ہے. قلبی لقلبکم سلم وہ امری لامرکم متبع. دل جناب زینب کا سید الشہداء کے وجود میں فنا ہو چکا ہے, قلب متحر. یہ جناب زینب جیسی ہستیاں مرضی امام حسین ہے. ابوالفضل عباس مرضی امام حسین ہے. لیکن عزیزوں, اگر 3 اور 4 سال کی بچیاں سوال کرتی ہوئی نظر نہ آئیں تو آپ اس محبت امامت کو کہاں پر رکھیں گے اور کس طرح سے سمجھیں گے. لہذا کل میں نے جو باتیں عرض کی آپ کے سامنے, سید الشہداء کی اس مظلومہ اور 3 یا 4 سال کی بچی, آپ کے گھروں میں سب کے بچیاں ہوں گی, سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں, کبھی تصور کیجیے گا کہ یہ بچی جو ہمارے علماء مورخین لکھتے ہیں کہ باپ کے سینے پر سوتی تھی اور سید الشہداء کو نہایت محبت تھی, کس طرح سے اس بچی نے برداشت کیا ہوگا اپنے باپ کی جدائی کو. اچھا, جب 11 محرم کو ایک قافلہ گزرا, واقعات کو سمجھیے ان واقعات کے ماحول میں جا کر. اشاروں میں بات سمجھائی گئی ہے مقاتل میں. جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا ہے تو مقتل کے اندر جو منظر اور سما تھا نا, وہ جناب زینب کا ایک جملہ مقتل سے میں نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. هذه الجسوم المضرجہ والاعضاء المقطعہ. جناب زینب فرما رہی امام سجاد سے, یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اعضاء ہیں نا, اور یہ جو بدن خون اور ریت میں لتھڑے ہوئے ہیں اور خون اور ریت میں غلطاں ہیں. عزیزوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے سمجھ نہیں پائے تھے. جو ابوالفضل عباس کا بیٹا تھا نا, یقیناً اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے بابا کا لاشا کہاں ہے. یقیناً بچیوں کی بیویوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا لاشا کہاں پر ہے. اب آپ مجھے بتائیے, کل میں نے ایک جملہ کہا تھا نا, جناب سکینہ کی منزلت یہ تھی کہ جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آتا تھا, جو بہت چہیتی اولاد ہوتی ہے نا باپ کی, تو اہم ترین مرحلوں پر
گھر والے اس کو آگے بھیجتے ہیں جا کر گفتگو کرو. جب تک سید الشہداء زندہ تھے اور جب شہید ہو گئے آخری جملہ بی بی سکینہ کا ملتا ہے خیام میں کہ میرے بابا کے ذوالجناح مجھے یہ بتا میرے بابا کو جب قتل کیا گیا تو پانی دیا گیا یا پیاسا قتل کیا؟ عزیزوں یہ جو جملہ ہے نا اس کے بعد بی بی کا کوئی جملہ نہیں ہے. 10 محرم کو یہ قافلہ 11 محرم کو چلا ہے اور پہلی سفر کو یہ واقعات شام پہنچا ہے دمشق. 10 محرم سے پہلی سفر 21 دن میں کہیں بی بی سکینہ کا ایک جملہ نہیں ملتا. کبھی آپ نے سوال کیا اپنے آپ سے کہ یہ بچی جو امام وقت کے ساتھ اتنی مانوس تھی بے دھڑک سوال کرتی تھی اتنا چاہتے تھے یہ بچی اپنی پھوپھیوں سے سوال کیوں نہیں کر رہی؟ یہ بچی اپنے بھائی سید سجاد سے گفتگو کیوں نہیں کر رہی؟ عزیزان گرامی وجہ اس کی علماء نے یہ بتائی کہ بی بی کے دل و دماغ اور روح پر جو شدید اثر ہوا تھا اس غم نے بچی سے قوت گویا سر کر لی تھی. بچی گفتگو کرے تو کیا کرے؟ بھائی کے ساتھ گفتگو کرے کہ جس کے ہاتھ توف کے ساتھ گردن میں بنے ہوئے. پھوپھیوں سے گفتگو کرے کہ جو رسم بستہ ہیں. گفتگو کرے تو کس سے کرے؟ گفتگو ان قاتلوں سے کرے جو ان اسیروں کے سروں میں نیزے کی نوکیں چبا چبا کر آگے بڑھا رہے ہیں. گفتگو کرے تو کس سے کرے؟ کیا گفتگو یزید کے دربار میں کسی سے کرے کہ جہاں بابا کا سر یزید کے قدموں میں رکھا؟ کبھی آپ کہتے ہیں بی بی سکینہ نے کتنی امام حسین کی بچیوں نے کتنی تکلیفیں سہی. میں کیا بتاؤں کتنی تکلیفیں سہی کہ جا کر تاریخ کے ان اوراق سے پوچھئے کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ ان شہزادیوں کے کانوں کی لو سے لہو بہ رہا تھا. ظالموں نے انتظار نہیں کیا بس دفتن خانوں سے گوشواروں کو بچی کو امام وقت اپنی آغوش میں اٹھائے اور جس بچی کو امام حسین قتلگاہ کی جانب جا رہے ہوں جناب سکینہ کی جرت اور ہمت اور بہادری دیکھیے کہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹ جائے کہ میں آگے نہیں جانے دوں گی. جس بچی کے احترام میں مولا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بیٹھے مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ بچی بغیر عماری اور ہودج کے کربلا سے کوفہ سے شام دھوپ کی شدت کی تپش سے رخسار جھلس جائیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ بی بی تمہارے باپ کو مارا گیا چچا مارے گئے شربت پلا دے پانی پلا دے وہ بی بی اپنے دکھ کو کس سے بیان کرے؟ اس بی بی کے منہ پر مہر لگ گئی گفتگو کسی سے نہیں. ایک دفعہ وہ وقت آیا کہ جب خرابہ شام میں رکھا گیا ایک دفعہ گریہ زاری بلند ہوئی. زندان بان نے آ کر اس بچوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے گریہ کی؟ جواب دیا گیا کہ یہ بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. ایک دفعہ گریہ بلند ہوا. کامل شیخ بھائی نے اس واقعے کو لکھا خبر پہنچائی گئی حکم دیا گیا اس کے باپ کا سر اس کو دے دو. ایک دفعہ خامی سے اصحاب کفا قرۃ العین فاطمہ الزہرا فاطمہ کے جگر کی ٹھنڈک رسول کی آنکھوں کا نور جنت کے جوانوں کا سردار حسین کا سر قید خانے میں لایا گیا. عزیزوں اگر کوئی باپ مرے نا بدن پر زخم ہو بچوں کو نہیں دکھایا جاتا. مجھے یہ بتاؤ کہ جب بچی کو جا کر یہ سر دیا گیا بچی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ بس ایک دفعہ ماتم شروع ہوا ماتم ہوتے ہوتے رکا. پوچھا زندان بان نے کیا ہوا؟ کہا یہ بچی مر گئی. سید سجاد نے کس طرح دفن کیا مجھے نہیں پتا لیکن میں ایک جملہ کہوں گا میں کہوں گا یا علی 2 معصومہ ہیں 2 امام ہیں جنہوں نے 2 معصوماؤں کو دفن کیا. یا علی مدینے میں رات کی تاریکی میں 3 جمادی الثانی کو آپ نے معصومہ سیدہ کو دفن کیا رسول کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے. زندان شام میں سید سجاد نے معصومہ کو دفن کیا. لیکن میں کہوں گا یا علی ذرا آئیے زندان شام میں سید سجاد کو تعزیت دیجیے حوصلہ دیجیے. جس معصومہ کو آپ نے دفن کیا تھا نا وہ 4 برس کی بچی نہ تھی. دھوپ سے چہرے کا رنگ کملایا نہیں تھا کانوں سے لہو نہیں بہ رہا تھا باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر نہیں دیکھا تھا. کربلا سے کوفہ رسم بچوں نہ تھی خوبیوں کو بے عادت